أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلنے والا، بدلہ لینے والا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔ ربط آیات، یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلے کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں اس کو فانصرنا علی القوم الکافرین کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح و تفصیل ہے۔ خلاصہ تفسیر، سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام
إلا هو الحي القيوم. اس میں لفظ الف لام میم تو مشابہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے. اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں. اس کے بعد لفظ الحی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے. اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں. وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں. لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی. ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تورات و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نے بھیجے ہیں. ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا. قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جس کے سمجھنے یا نہ ماننے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو. آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا تکملہ حق تعالی کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے، جو ذات علم محیط ازلی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا، کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے واسطے بھیجے معجزات. بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے جو توحید پر دلالت کرتی ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، ان کے لیے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں، بس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے. اور وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت، بس ان کی قدرت بھی کامل ہے. حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو امہات صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس ذات پاک کے، اور وہ غلبہ والے ہیں. منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن حکمت والے بھی ہیں کہ مصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ بمصلحت
دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ معارف و مسائل، توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جبکہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانے دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے انبیاء آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر ایک خالی ذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور بیر نہ ہو، سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلے پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، زمانہ تصنیف اور تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ذرا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر 1,24,000 انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔ شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا، اس کے متعلق حدیث کی روایت میں ہے کہ بعض نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی 2 دلیلیں بھی اذن خداوندی پیش فرمائی، جن سے نصارہ لاجواب ہوئے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اس اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہاں کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ سرکاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے۔ اس علم محیط اور قدرت کاملہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں۔ اس طرح توحید کے اسباب کے لیے حق تعالی جل شانہ کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی و ابدی اور قیومیت کا بیان ہوا۔ تیسری سے 6 آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ متعلقہ کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں. سو جن کے دلوں میں کجی ہو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے. اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے. ربط آیات. پچھلی 4 آیتوں میں توحید باری تعالی کا اس بات تھا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے. واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ نجران کے کچھ نصارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حیات دائمہ، قدرت کاملہ، علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقامات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے. جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدے کا بطلان بھی ثابت ہو گیا. ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمت اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے. عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی روا نہیں. ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالی کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے. خلاصہ تفصیل. وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں. اس کتاب یعنی قرآن کا، یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعانی کے موافق بنایا جاتا ہے، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، یعنی ان کا مطلب خفی ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نص سے ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے. سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں دین میں شوری ڈھونڈنے کی غرض سے، اور اس مشتبہ المراد کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے تاکہ اپنے غلط عقیدے میں اس سے مطلب حاصل کرے، حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز حق تعالی کے کوئی اور نہیں جانتا. یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعے سے صراحتاً یا اشارتاً بتلا دیں، جیسے لفظ صلاۃ کی مراد صراحتاً معلوم ہو گئی اور استواء علی العرش وغیرہ کی تعویل بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا. جیسا مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوئے
اور بعض کی رائے پر استوا علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے، اور اسی واسطے جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ ایسی آیتوں کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، سب آیتیں ظاہر المعانی بھی خفی المعانی بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں، اور نصیحت کی بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں، یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو، مضر اور فضول قصے میں نہ لگے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معانی اور مفاہیم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے، جو معنی اس کے خلاف پڑے ان کی قطعا نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا نصارہ کا ان کے بارے میں الوہیت اور انبیت کا دعویٰ کرنا اور ابنیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمت اللہ اور روح منہ وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے منافی ہوں، تو یہ اس کی کج روی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی، کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصے پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اس آیت سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا۔ در حقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ تو خون کرنے لگیں، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے،
اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کرنے اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل سنہ والجماع ہیں، جو قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین رحمہ اللہ علیہما اور اجماع امت سے منقول ہو، اور قرآنی تعلیمات کا محور اور مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات کے جو معنی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں، اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ تعالی جل شانہ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں۔ وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سر چشمے سے آئی ہیں۔ البتہ ایک قسم یعنی محکمات کے معنی ہمارے لیے معلوم کرنے مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہذا ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے بھی ضروری نہیں۔ ایسی آیات پر ایمان اجمالاً لے آنا ہی کافی ہے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اے رب ہمارے، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ ربط آیات، پچھلی آیت میں حق پرستوں کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ وہ باوجود علمی کمال رکھنے کے اس پر مغرور نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے کمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے۔ وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر قائم رہیں، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ دعا کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ محض آخرت کی نجات کے واسطے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں، اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی خلاف نہیں کرتے وعدہ کو، اس لیے قیامت کا آنا ضرور ہے، اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے۔ معارف و مسائل، پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے۔
چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے۔ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے، کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد، اللہ تعالی کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی اخبار و احکام کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالی نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالی کی داروگیر بڑی سخت ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اسی طرح معاملہ ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی، اور ان کفر کرنے والوں سے یوں بھی فرما دیجئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ داروگیر صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ معارف و مسائل۔ قل للذین کفروا ستغلبون، ممکن ہے کوئی اس آیت سے یہ شبہ کرے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں، لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلا وطنی کے ذریعے مغلوب کیا گیا تھا۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی،
اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، بے شک تمہارے استدلال کے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو یعنی مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے، اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں، اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا۔ لیکن کفار کے باوجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے۔ اللہ تعالی اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ بلا شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اور نمونہ ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ معارف و مسائل، اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جن میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 کے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اور تماشا یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دگنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالی کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل و استقلال سے خدا کے وعدے یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو 3 گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا، اور یہ فریقین کا دگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوئی، جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں، اس طرح کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں
اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو، اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، اور صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں۔ خلاصہ تفسیر ربط آیات۔ پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں جہاد کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بداعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے، کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حب دنیا۔ مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے، ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے آوے کام آوے گی، جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے؟ سو سنو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں، یعنی بہشت، جن کی پائن میں نہریں جاری ہیں، ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کے حال کو، اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے۔ آگے ان ڈرنے والوں کی بعض تفصیلی صفات ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فروت نہیں کرنے والے ہیں، اور نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ معارف و مسائل۔ دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو مہلک ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا یا مزدوری اور صنعت کی محنت برداشت کرتا یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا؟ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی طباع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے،
جس سے اپنا کام نکالے. تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے. گاہک 100 کوششیں کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے. غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط و مستحکم اصول پر قائم کر دیا ہے. دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہوگا نہ ان میں رغبت ہوگی. تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے. تیسری حکمت، اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر ہے، یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزئین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے. ارشاد ہے إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زمین کی زینت تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دینا بھی ایک فعل خداوندی ہے جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزئین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں. یا تزئین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً برا نہیں بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں. اسی لیے بعضی آیات میں اس تزئین کو صراحتاً حق تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسے ابھی بیان کیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالی نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے. پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا. دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں. اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں. اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے مستعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کے مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ مال اموال و اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی. دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں. الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالی نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کر دینا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب ور کشتی ہلاک کشتی است. یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے. پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین ہے،
اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں اس کے لیے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہیں۔ اسی لیے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کو مزید توضیح کرنے کے لیے فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ واللہ بصیر بالعباد۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا۔ اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضا خدا بندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے، وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی۔ البتہ حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرما دی ہیں۔
یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ طبرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل عورتیں، اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالی کی دائمی رضا و خوشنودی ہے، جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر مسرور اور مطمئن ہو چکیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت حق تعالی خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے نعمائے جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔ انہی دو آیتوں کا خلاصہ ہے جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالی کو پسند ہو، اور بجز عالم اور طالب علم کے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔